بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہتاب حیدر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بات نہ کرنی بڑی عجیب و غریب ہے، لیکن میری جرنلسٹک آنیسٹی کا تقاضا ہے کہ میں اس پہ بات کروں، اور جو میں سوچتا ہوں اس میں کھل کے آپ کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دوں۔ آج مالک صاحب کے محمد مالک صاحب میرے ایڈیٹر رہے ہیں دی نیوز میں، ان کے پروگرام میں فیصل ووڈا نے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہوں۔ فیصل ووڈا نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ جو عارف علوی ہیں، انہوں نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس سارے معاملے میں جو ایک سٹیل میٹ ہے اس میں اپنا کوئی کردار ادا کریں، لیکن آرمی چیف نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بہت کلیئرلی انہیں جواب دے دیا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے اور وہ اس طرح کے کسی معاملے میں نہیں آئیں گے۔ دیکھیں، میں قطعاً نہیں کہتا کہ آرمی کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی پالیٹکس میں انٹروین کرنا چاہیے، کسی طرح کی مداخلت کرنی چاہیے، لیکن اس بات کو ذرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں بہت آسان پیرائے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ میرے آرگومنٹ سے اختلاف کرتے ہوں تو آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کر بالکل مجھے میری بیشنگ کیجئے گا، مجھے کرٹیسائز کیجئے گا، مجھے کہیے گا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ کی آرگومنٹ کے اندر ریشنل نہیں ہے۔ آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے یا کسی ینگ مین یا کوئی بھی بندہ اس کا کوئی فریکچر ہو جائے اور کافی عرصے تک اس کو آسا لے کر جو ہے وہ چلنا پڑے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مہینے دو مہینے میں وہ ایک آسا کے بغیر یا کسی اس کے بغیر سٹک کے بغیر موو نہیں کر رہا ہو تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر ڈاکٹرز الٹیمیٹلی اس سے وہ چھڑواتے ہیں، زبردستی جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے بغیر چلنا شروع کریں تاکہ آپ کو چلنے کی عادت پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارا فرسٹ ایئر میں ایک ینگ سیگل والا ایک ہوتا تھا ایسے، اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ سیگل جو ہے اس کو اڑنے کی عادت نہیں تھی، تو الٹیمیٹلی اس کے پیرنٹس اس کو ہوا میں اچھال دیتے ہیں، تو جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے پر، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نیچے گر جاؤں گا تو وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑانا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، تو اس کو وہ عادت پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی پولیٹکس میں پچھلے 75-76 سال میں ہمیں عادت پڑ چکی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کی۔ اس ٹائم یہ عادت نہیں پڑنی چاہیے تھی، لیکن اب پڑ چکی ہے۔ اب اگر آپ یکدم یہ فیصلہ کر لیں آل آف سڈن، پہلے تو یہ ہوتا تھا، میں دیکھیں کھل کے بات آپ سے اور اپنے دیکھنے والوں سے کر رہا ہوں، پہلے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ایک کرنل صاحب تھے جو پوری کی پوری پارلیمنٹ کو چلاتے تھے۔ وہ کرنل صاحب پوری کی پوری لیجسلیشن کو، اگر نو کانفیڈنس موو آ جائے یا کوئی بھی الیکٹ کرانا ہو یا بل پاس کروانا ہو تو وہ ساری کی ساری پارلیمنٹ کو مینیج کرتے تھے۔ اب جہاں پہ اتنا یوز ٹو اور اتنی آپ نے انٹرونشن کی ہوئی ہو، وہاں پہ ایک دن یکدم آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم تو کسی طرح کی مداخلت نہیں کر رہے، میں سمجھتا ہوں یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آئیڈیل بات ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت آپ یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کے تابع ہیں اور آئین کے تابع ہوتے ہوئے اپنا رول پلے کریں گے۔ آئین کے تابع کیا ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کو اپنا فنکشن کرنا چاہیے، فنکشننگ پارلیمنٹ ہو، اس کے ساتھ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، ان کے درمیان وہ ساری پاورز اور اختیار انہی لوگوں کے پاس ہو جن کو آئین اور قانون کے تحت وہ اختیار ہیں۔ لیکن اس ٹائم بڑی ان یوزول صورتحال ہے۔ اس ان یوزول قسم کی غیر معمولی صورتحال میں آپ کم از کم یہ رول ضرور پلے کریں کہ ان کو کسی جگہ پہ بٹھائیں اور بٹھا کر ان سے کوئی رولز آف سرٹنٹی طے کرائیں۔
رولز آف سرٹینٹی سے آپ یہ بالکل کہیں کہ ہم کسی طرح کی مداخلت، کسی کی حمایت، کسی کی مخالفت بالکل نہیں کریں گے، لیکن یہ کچھ چند اصول ہیں جو ان سے طے کروائیں۔ دیکھیں، اگر کسی گھر میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس گھر میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک فیسیلیٹیشن کا رول بعض دفعہ آپ کو پلے کرنا پڑتا ہے، تو آپ اپنا رول فیسیلیٹیشن تک رکھیں اور فیسیلیٹیٹ کریں اس جو سٹیل میٹ ہے، اس ٹائم جو لنگرنگ ایک طرح کا ڈیڈ لاک ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کسی طرح کی بات چیت نہیں کر رہی، ان سے بات چیت کا دروازہ کھولیں، ان کی مدد کریں کہ وہ کسی نتیجے پر اور نتیجہ خیز نتیجے پر جو ہے وہ پہنچنے میں کامیاب ہو۔ اگر آپ یہ رول پلے نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے اسٹیبلشمنٹ نے سیاست کے اندر مداخلت کر کے اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب اگر آپ یکدم اس سارے کے سارے پروسیس سے نکل جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں یہ پھر ملک کے ساتھ ایک اور طرح کی زیادتی ہو جائے گی۔ بیلنسنگ آئین اور قانون کے تحت اور ریشنل جو بات ہے اس کے مطابق آپ فیسیلیٹیشن کا رول پلے کریں اور ان کو ایک ٹیبل پر لے کر آئیں اور ٹیبل پر لا کر رولز آف دا گیم طے کروائیں، چونکہ اگر اس ٹائم رولز آف دا گیم طے نہیں ہوں گے تو یہ ملک نہیں چل سکے گا۔ اور پرابلم یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں ایک طرح کا کرائسس نہیں ہے، اس ٹائم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کرائسس ہے، اس ٹائم اکنامک کرائسس ہے، اس ٹائم موریلٹی کا کرائسس ہے، اس ٹائم رٹ آف دا اسٹیٹ کی ویکننگ کا کرائسس ہے۔ ہر طرح کا کرائسس سائملٹینیسلی پاکستان کو ہٹ کر رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں آپ خاموش اگر ہو کے بیٹھ جائیں گے، ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے، حالانکہ ابھی باجوہ اور فیض حمید کی سر جب تھا ٹائم، اس ٹائم بڑی زیادہ انٹرونشن تھی۔ تو بنیادی طور پر اس ٹائم جو مریض ہے اس کو اپنی ٹانگوں پہ چلنے کی عادت ختم ہو چکی ہے، اس کو یہ عادت ڈالنے کے لیے، اور یہ پروسیس گریجول ہوگا، یہ ایک دن میں نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس سارے معاملے کے ساتھ مخلص ہیں، اور میرے خیال میں جو موجودہ قیادت ہے وہ مخلص ہے، تو وہ گریجولی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں اور یہ طے کروائیں اپنے لوگوں سے کہ وہ کسی طرح کی، کسی بندے کی، کسی پولیٹیکل پارٹی کی اس کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے مدد نہیں کریں گے، بلکہ وہ رول آف لا کے تحت، جو آئین اور قانون کے تحت ان کے کام ہیں، اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔ لیکن اس ٹائم فیسیلیٹیشن کا رول پلے کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور اگر گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کوئی رول نہیں ہے، میں آرام سے بیٹھا رہوں گا، میں دیکھتا رہوں گا۔ پہلے آگ کو بجھا لیں، اس کے بعد رولز آف دا گیم کے معاملات کو طے کر لیں۔ تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑی ضروری بات تھی، اور میرے لیے ضروری تھا کہ میں اس پہ کھل کے جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیش کروں۔ تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔